حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی در پنجتن سے جڑی میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور دیا کوئی اور دیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا آپ نے گر 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 گر
संभाला तो किधर जाऊंगा, حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے محترم محمد نعمان ارشد غوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے عائشہ حسام، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان. جی ہاں. اور عائشہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ بہت ہی یعنی کہ خوبصورت اور اہم ترین موضوع ہے ہماری زندگیوں کے حوالے سے. اور بالکل وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ پورا رمضان ہم شاید زیادہ سے زیادہ وہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور وہ ہے جی دعا. اور دعا کی فضیلت کے اوپر آج ہمیں بات کرنی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ جو ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تمہارا رب انتہائی حیا کرنے والا اور مہربان ہے، اور اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے. یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب ہمیں تو ہمارا دل یقین سے بھرپور ہونا چاہیے جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. کبھی بھی دل میں ذرا سی بھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اگر مانگ رہے ہیں تو وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے گا. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں دعا تو کرتے ہیں ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور اس طرح کی مایوسی کی باتیں ہم کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے نا کہ بالکل الٹا حساب ہے دنیا کا کہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب آپ نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. بلکہ باقاعدہ ایک جگہ تو یہ آیا ہے کہ حیا آتی ہے اسے کہ بھئی کسی میرے بندے نے میری بارگاہ میں اور مجھ سے مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہیں اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں. بس یہ ہے جی ہاں بس یہ ہے کہ صرف قطع رحمی کی اور گناہ کی دعا جو ہے وہ کوئی نہ مانگے. تو اس سے آپ کو یہ جو صلہ رحمی ہے اور جو جڑے رہنا ہے لوگوں سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعاؤں میں سے واحد دعا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ قبول نہیں ہوتی اور یہ ناپسندیدہ ہے. ادروائز جو آپ چاہیے اس سے مانگیے. جو خزانوں کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، اور وہ یعنی کہ جتنے جو کچھ ہے اس کائنات میں آپ یہ سمجھیے کہ انسانوں کو، چرندوں پرندوں کو بھی ہر ایک کو بے پناہ سب کچھ عطا کر دے تو میرے خیال میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی جتنی آپ ایک انگلی کو سمندر میں ڈبو دیں تو ایک قطرہ جو لگ جاتا ہے، اتنی بھی اس کے کمی واقعہ نہیں. تو وہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیسے مانگتے ہیں اور ہم چاہتے کیا ہے. تو دعا ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے ہماری زندگیوں میں، اس لیے بھی کہ دیکھیے کئی چیزیں ہیں. سکون قلب ہے، اور پھر لوگوں کو مالی آسودگی چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کو اولاد چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کو باہمی محبت چاہیے ہوتی ہے. گھر کو لوگ چاہتے ہیں کہ جنت بن جائے، لوگ اپنے آفیسز میں چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں. تو ہر جگہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اور اسے ضرورت پیش آتی ہے، چونکہ ہر رشتے میں، ہر مقام میں، ہر پروفیشن میں انسان کی جو صلاحیت ہے اور انسان کی جو تدبیر ہے وہ ایک مقام پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مقام ہے جہاں سے دعا کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ آپ ابتدا بھی دعا سے کریں اور انتہا بھی آپ اپنی تدبیر کر کے پھر آپ چھوڑ دیں کہ باری تعالیٰ میں نے جو کرنا تھا کر دیا، جو میرے اختیار میں تھا اب تو اس کو میرے لیے بہتر فرما، میرے لیے اس میں سے آسانیاں جو ہے برآمد فرما. اور دعا کی ایک بڑی خوبصورت بات کیا ہے کہ دعا ایک رابطہ ہے، کنیکشن ہے آپ کا اپنے رب کے ساتھ. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دعا میں آپ بات کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے. جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے خوبصورت چیز اور کیا ہوگی کہ بندے کا اور رب کا ایک کنیکشن ہے، کمیونیکیشن ہے، ایک تعلق ہے. تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. بڑا ہی دلچسپ آج کا موضوع ہے. اس کے کئی یعنی کہ پہلو ہیں اس موضوع کے، یعنی کہ دعا جو ہے اس کے آداب کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور کون سے ایسے اوقات ہوتے ہیں کون سے ایسے اوقات کار ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں. تو کئی اس کے پہلو ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ بہت ہی جید علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جتنے اس کے پہلو ہیں دعا کے ان کو ہم آج کور کرنے کی کوشش کریں گے. جی ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. محترم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف فرما ہے. ویلکم ٹو دی شو شاہ جی. بڑی نوازش آپ تشریف لائے. اور میں پہلے علماء کرام کا تعارف کی طرف بڑھوں گا. علامہ اسید الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور پھر محمد نعمان غوری صاحب کا تو تعارف ہو چکا ہے. البتہ میرے شہر سرگودا سے تشریف لائے ہیں بہت عمدہ نعت خواں ہیں آج، اطہر نوید کوثر صاحب. ان کے والد صاحب بھی کوثر صاحب بڑے معروف، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا عمدہ لہن عطا کیا تھا. ویلکم ٹو دی شو
کوثر صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا اتر بہت بہت شکریہ. تو علامہ صاحب میں آپ سے شروع کروں گا. بالکل موضوع کچن سے اس کا میں نے کام کر دیا, اگر آپ اجازت دیجیے ذرا کچھ یہ دعا قبول ہو جائے پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی انم کچن میں آپ کی طرف ہم آتے ہیں, لیکن مجھے خبر پہنچ گئی ہوئی ہے کہ کچھ آپ ٹھنڈے سینڈوچز بنا رہی ہیں. مطلب گرمی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ نے سینڈوچز بھی ٹھنڈے کر دی آج. جی میں نے کہا کہ آج ہم روز کچھ ہاٹ مطلب چیزیں بناتے ہیں جو چولہے پہ بنتی ہے, اسے کہتے ہیں ہاٹ کوکنگ. جو الگ سے جیسے سینڈوچز ہوتے ہیں تو یہ کولڈ سینڈوچز ہیں, یہ یوزلی آپ افطار کے ٹائم میں انجوائے کر سکتے ہیں, چاہے تو آپ سحری میں بھی کھا سکتے ہیں, ایسی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ بہت بیسٹ ہے افطار اور اس کے لیے ہائی ٹی کے لیے. میں دیکھیے انم میں گزارش کروں, کچھ دعائیں فوری قبول ہو جاتی ہیں, کچھ دعائیں ذرا مصلحت کے تحت دیر میں قبول ہوتی ہیں. جو ٹھنڈے سینڈوچز ہیں یہ ان دعاؤں میں سے ہیں جو فوری قبول ہو جاتے ہیں, آپ کو فوراً مل جائے گا. جو گرم چیزیں ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا تاخیر سے ٹائم لگتا ہے. علامہ صاحب بہت انجوائے کر رہے ہیں میری بات کو. اچھا جی, اس کے ساتھ جو ہے آج ہم چکن اینڈ ایگ کولڈ سینڈوچز بنا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو آج برانڈ میں بنانا چاہ رہی تو وہ آج ہم ٹینگ بنائیں گے. جی ٹینگ کا جی ہم اورنج پینا کولاڈا بنائیں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹینگ کی ایک بڑی زبردست ٹیگ لائن ہے, بنائے مستقبل روزانہ. ٹھیک ہے جی, تو اس حساب سے جو ہے آپ جو ٹینگ کے پاس ایک لمبی رینج ہے, اس رینج کے اندر جو ہے اورنج بھی ہے, مینگو ہے, اس کے اندر پائن ایپل ہے, تو آپ اپنی فیوریٹ کوئی بھی جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ جو ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. سحر میں ہو یا افطار میں ہو, بڑا زبردست ہوتا ہے. تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اورنج پائن ایپل کولاڈا بنا رہے ہیں. تو اچھا جی, میں نے اس کے اندر ایڈ آن کیا ہے پائن ایپلز ہیں, اس میں 1 کپ, اس کے اندر کوکونٹ ملک ہے, اس کے اندر جائے گا منٹ, میں نے اس کے اندر یوز کیا ہے 1 کپ کے قریب, شوگر جائے گی اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل اسپون, اور ساتھ میں کوکونٹ ملک اس میں ایڈ آن کریں گے, اور لاسٹ میں اس کے اندر ایڈ آن کروں گی جو ہمارا اورنج ٹینگ ہے. اچھا, آپ اس کو جو ہے پائن ایپل ٹینگ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, چاہے تو آپ مینگو کولاڈا بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ 4 to 6 ٹیبل اسپون جو ہے اس کے جائیں گے, اور اس کو اچھی طریقے سے کریں گے ہم بلینڈ. کی خاصیت یہ کہ میں کوئی بھی کولاڈا بنا سکتی ہیں, کوئی بھی کولاڈا, ایگزیکٹلی آپ کے پاس کوئی بھی. پینا کولاڈا تو سارے بناتے ہیں, پینا کولاڈا کوئی بھی کولاڈا بنا دیتے ہیں, ہم کوئی بھی کولاڈا بنا سکتے ہیں. اچھا, اس کے کولاڈا کے لیے ضروری نہیں کہ صرف پینا کولاڈا ہی ہو, تو آپ اس کے اندر جو ہے اورنج کولاڈا بھی بنا سکتے ہیں, جیسے آج ہم بنا رہے ہیں اورنج کولاڈا. تو یہ جو ہے بڑا زبردست اور ریفریشنگ ٹائپ کا ڈرنک ہے. تو اس کو کر لیتے ہیں بلینڈ اچھی طریقے سے. واہ, زبردست. ابھی آپ نے اس میں برف ڈالی ہے, بعد میں ڈالیں گی؟ جی برف آپ, کیونکہ میرے پاس ساری چیزیں آلموسٹ ٹھنڈی تھی, جوس بھی جو تھا وہ بھی ٹھنڈا تھا, اور پائن ایپل جو تھے وہ بھی ٹھنڈے تھے. تو آپ جو ہے اس طرح سے جو کوئی بھی فروٹ کے ساتھ جو ہے کولاڈا جو ہے آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تیار ہو گیا آپ کا کولاڈا؟ جی کولاڈا 5 منٹ بھی نہیں لگے, دیکھیں میں نے باتیں کرتے کرتے جو ہے اپنا کولاڈا فوری قبول ہونے والی دعا ہے, فوری بنانے والی ریسیپی. اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے ایگ اینڈ چکن کولڈ سینڈوچز کی طرف. تو اس کے لیے ایگز لیے تھے ہم نے 4 to 5, ان کو بوائل کر لیا, چکن کو بوائل کر لیا نمک اور کالی مرچ ڈال کر. اس کے بعد سے ہم نے الگ سے ایک جو ہے میزا ریڈی کیا ہے, اس کے اندر میں نے ایڈ آن کیا ہے مایونیز گئی, اس میں مسٹرڈ پیسٹ ہے, اس میں کریم ہے, اس میں نمک اور کالی مرچ ہے, اور بریڈ میں نے جو ہے سینڈوچ بریڈ لی ہے. اچھا, کچھ جو ہے میں ود چکن بناؤں گی اور کچھ جو ہے ود ویجیٹیبلز بناؤں گی. تو آپ کے پاس ایک رینج آ جاتی ہے, آپ سیم یہی جو بیٹر ہے وہ برانڈ بریڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تو دونوں آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے. مہربانی آپ کی, شاید کچھ ویٹ واچرز کا بھی بھلا ہو جائے گا, ہے نا. ہاں نا. بریک پہ جانا ہے ہمیں. جی بالکل, بریک پہ جانا ہے. انم آئی تھنک آر یو ڈن ود دی ریسیپی؟ جی ٹھیک ہے. انم ہمیں بتا چکی ہیں کہ کیسے ٹھنڈے کولڈ سینڈوچز جو بنانے. انم نے مجھ سے ناراض ہونا ہے کہ آپ میری ریسیپیز کا نام کیوں اتنا بگاڑی ہیں. بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, محترم علامہ اسید الرحمان صاحب, محترم محمد نعمان غوری صاحب اور اطہر نوید کوثر صاحب. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دعا, دعا کی اہمیت, دعا کی فضیلت, دعا کا طریقہ کار. اور مجھے یاد آتا ہے علامہ صاحب آپ کی موجودگی میں اماں یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, مجھے اس لیے بھی یاد آتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اس پہ میں نے ایک نظم کہی تھی کووڈ کے مطلع میں عرض کر کے پھر آپ کی کیا بات کہ بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا, بے قراری میں صدا دے میں تیری سن لوں گا,
تو فقط اشک بہا دے. اب دعا پر میں چاہوں گا کہ دعا کی اہمیت سے ہم آغاز کرتے ہیں, پھر جو مختلف درجے ہیں اور مختلف سوالات اس سے نکلتے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں, آپ دونوں شخصیات کی خدمت میں پیش کرتے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً شاہ صاحب اللہ آپ کو اور میری بہن عائشہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ایک بڑا اہم موضوع آج منتخب کیا ہے اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ ماہ رمضان سے ہم چونکہ گزر رہے ہیں. ماہ رمضان مبارک کا تعارف, اس کے فضائل اور اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے خود جب قرآن پاک میں بیان فرمائے تو ان کے درمیان میں اس آیہ مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جس کا تعلق دعا کے ساتھ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندے آپ سے سوال کر رہے. وہ بندے پتہ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کا تعلق دیہات سے تھا. وہ دیہات سے آئے, وہ کبھی کبھار آتے تھے تو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل پوچھتے تھے. تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ یہ پوچھا, آقا ہمارے اللہ قریب ہیں یا بعید ہیں؟ آقا نے فرمایا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اگر بعید ہے فَنَعَدِي ان کانا بعیدن فَنَعَدِي, اگر اللہ ہمارا بعید اور دور ہے نا تو ہم زور زور سے آوازیں ندائیں دے کر اپنے اللہ کو متوجہ کریں, اپنی عرض وہاں پیش کریں. وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَنُنَاجِي, اگر ہمارا اللہ قریب ہے تو پھر ہم چپ کے راز و نیاز سے اسے سرگوشیوں کے انداز میں باتیں کریں اور اپنی درخواست اس کے سامنے پیش کریں. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کے مسکرا ہی رہے تھے کہ جبریل امین اللہ کا حکم لے کے آگے, پیغام لے کر آگے, یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے تھے, ان سے فرما دیں فَإِنِّي قریب, میں ان کے قریب ہوں. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن خود ہی اپنی تفسیر کرتا ہے ایک مقام پہ دوسرے مقام, ایک مقام کے دوسرے مقام پہ جا کر اللہ نے اس قریب کا بھی معنی متعین کیا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ فرماتے ہیں قریب میں بھی میں اقرب سپرلیٹو ڈگری ہے, افعل تفضیل, میں انسان کے قریب اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں, اتنا میرا اللہ قریب. سبحان اللہ. اب جو دعا ہے اس کی اہمیت شاہ جی نے فرمایا, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انہو لا يرد القضاء الا الدعاء, اس کائنات میں اللہ کی تقدیر کو, اللہ کی قضاء و قدر کو دنیا کی کوئی قوت اور کوئی طاقت نہ بدل سکتی ہے نہ ٹال سکتی ہے, لیکن دعا کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت, اتنی قوت, اتنی تاثیر رکھی ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. سبحان اللہ. تقدیریں بدل جاتی ہیں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وہ نگاہ سے مراد وہاں دعا ہی ہے, اور نگاہ بھی نبی پاک صلی یقین پیدا تو کٹ جاتی زنجیریں. میرے آقا نے قد نرا تقلب وجهك فی السماء, یقین کا دیکھیے وہ آیا یقیناً. تو تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے, اور تقدیر کے بھی دو حصے ہوتے ہیں شاہ جی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الدعاء ينفع فی ما نزل وفی ما لم ينزل, ایک تقدیر کا وہ حصہ ہے جو نازل ہو چکا ہے. انسان تندرست تھا, بیمار ہو گیا, کاروبار بڑا تیزی سے چل رہا تھا, بڑا فروغ تھا, اچانک رک گیا, قرضے سر پہ چڑھ گئے, اللہ حاضر القیاس, یہ تقدیر آ چکی ہے. آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں, ایسی جو تقدیر نازل ہو چکی ہے دعا اسے بھی بدل دیتی ہے. سبحان اللہ. دوبارہ بندہ بیماری سے نکل کے صحت یاب ہو جاتا ہے. ابھی جو آپ نے وہ کووڈ کے حوالے سے یہ کیا خوبصورت پڑھا ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روشنی میں, میں قربان جو یقیناً یہ بڑی پیاری آپ نے وہ آیت مبارکہ میں یجیب المضطر اذا دعا. تو جب انسان لاچار ہوتا ہے اللہ کی تقدیر کے سامنے تو وہاں جب دعا کرتا ہے تو وہ بھی بدل جاتی ہے. دوسرا فرما فیما لم ینزل, ایک تقدیر کا وہ حصہ جو ابھی نازل نہیں ہوا, اس کے آنے میں ٹائم ہفتہ ہے, 2 ہفتے, مہینہ, 2 مہینے, سال, 2 سال. آقا فرماتے ہیں دعا کر لی جائے نا تو اللہ اس کو وہیں پہ ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث پاک اس سے کیا مراد ہے کہ تقدیر کا وہ حصہ جو ابھی نازل نہیں ہوا؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تقدیر آپ کی لکھ دی جاتی ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں, آپ کی تخلیق جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, اور اس کی پوری تفسیر بیان فرمائیے. اس کا کیا مطلب ہے جو آپ نے کہا ہے کہ تقدیر کا وہ حصہ جو بھی نازل نہیں ہوا ہوتا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کی قسمت میں اللہ لکھا ہے کہ آپ نے 2025 میں ٹھیک ہے آپ کو یہ نقصان پہنچے گا, یہ خسارہ ہوگا, یہ تکلیف پہنچے گی, یہ بیماری آئے گی. آپ دعا پہلے ہی کر رہے ہیں سن 2022 میں بیٹھ کر, تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس آنے والی تقدیر کو وہیں پہ بدل دیتا ہے. حدیث پاک ہے, میں وہ سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آقا فرماتے ما من مسلم يدعو بدعوۃ الا اعطى الله بها احدى الثلاث, اما ان يعجل الله له دعوته واما ان يدخر لها في الاخره.
وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ بِمِثْلِهَا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مسلمان سچے دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کے عوض میں اللہ 3 انعامات میں سے ایک انعام اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلا جو مانگا وہی مل گیا، ٹھیک ہے، دوسرا انسان کچھ ایسا مانگ رہا ہے جو اللہ کے علم ازلی ابدی کے مطابق اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اگر مل گئی نا وہ شاید اس کو نقصان پہنچ جائے گا، تو اللہ اس بندے کو اس نقصان سے بھی بچاتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، لیکن اس دعا کو اٹھا کر اللہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے جب ایسے بندوں کے نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی میزان میں، تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے کچھ ادھار میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ گودام سے میرے سٹور سے اٹھا کے لاؤ۔ بات ہے نا کہ سبحان اللہ، کہاں سے آغاز کریں گے آپ؟ ایک خوبصورت کلام ہے مظفر وارثی صاحب کا۔ ارے واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے مظفر صاحب، اللہ کی اپنی رحمت بریک کے بعد ایک بار سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیغام رمضان نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور بڑا اہم موضوع آج کا ہمارا دعا کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بڑی اہم اور ضروری باتیں جو ہیں وہ علماء کرام جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، اور ایک ایسا سوال جو میرا خیال ہے کہ ہر شخص جو ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوگا، دعا ہم مانگتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت بھی ہو۔ دعا مانگنے کا کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو یا محبوب ہو؟ دعا کو کس طریقے سے مانگنا چاہیے، یہ میں جاننا چاہوں گی، بیکاز یہ بہت ضروری ہے اور ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ وہ جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، تو ایسا کون سا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے؟ دیکھیں جو دعا ہے، دعا الفاظ کے ساتھ مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو اللہ کی قربت کا، اللہ کے تعلق کا، بس وہ احساس اگر آپ کے اندر آ جائے تو الفاظ کہنے بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی آپ عربی میں مانگیں، اردو میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، بلوچی میں مانگیں، یہ تمام چیزیں بعد کی بات ہے، بس آپ کے اندر دیکھیں وہ بنی اسرائیل جس چاہے مرضی انداز سے مانگیں، جس لاڈ سے مانگیں، پیار سے مانگیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا تعلق ہے نا آپ کے ساتھ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تو گڑ گڑا کر دعا رات کو دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ گناہگار جو ہیں ان کو اللہ خود بلا پکار رہے ہیں، یعنی نیک اللہ کو پکار رہے ہیں، اور جو گناہگار ہیں اللہ ان کو خود پکار رہے ہیں۔ حل من مستغفرین، ہے مجھ سے معافی چاہنے والوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ہے مجھ سے رزق چاہنے والے میں رزق عطا کرتا ہوں، ہے مصیبت میں مبتلا میں تمہیں عافیت دیتا ہوں۔ تو یہ جو ایک تعلق ہے یہ خالق اور مخلوق کا، اللہ کے بندے کا اللہ سے تعلق ہے، اس کے لیے آپ کو پکارنا، یہ بات کی یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ بنی اسرائیل میں دیکھیں وہ مشہور واقعہ ہے، 99 قتل کیے، اس کو احساس ہوا کہ یار مجھے صراط مستقیم پہ آنا چاہیے، مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، تو وہ اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کو کسی نے کہا کہ تیری تو معافی نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ کوئی جاہل قسم کا آدمی تھا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے اندر ایک طلب ہے، سچی تڑپ ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ وہاں ابھی جانے کا ارادہ کر رہا ہے، چند قدم چلا موت آ گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ فیصلہ یہی ہوا کہ دیکھ لو یہ جو ماپ لو، یعنی دیکھ لو یعنی یہ زیادہ چل چکا ہے یا ابھی تھوڑا چلا ہے، حالانکہ وہ چلا تھوڑا تھا، چند قدم چلے تھے، دور جانا تھا اس نے، لیکن اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے اس کے جذبات کو دیکھا، اس کی جو ہجانی کیفیت جو تھی اس کو دیکھا، تو رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں نماز، تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ زمین کو حکم دیا کہ زمین جو فاصلہ طے کیا تھا وہ جی ہاں ادھر کی سکڑ گئی، ادھر کی بڑھ گئی۔ الفاظ یوں ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبْعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي۔ دیکھیں وہ زمین سے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، پھر ہمیں بتا دیا گیا وہ سیدھا راستہ ہے کن کا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا گیا کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، جن پہ اللہ ناراض ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب ہب لی من الصالحین، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر اولاد مانگ رہے ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر وہ
اللہ کی عبودیت اللہ کی الوہیت کو بیان کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی مانگ رہے ہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں تو اس تعمیر کے اوپر اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کر رہے ہیں. ہمیں اللہ سے ہدایت بھی مانگنی ہے, ہمیں اللہ سے اعمال کی توفیق بھی مانگنی ہے, اور ان اعمال کی قبولیت کے اوپر بھی ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے, اللہ ہی کی طرف رجوع ہم نے کرنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے, اللہ کی قربت, اللہ کی مناسبت ہو جائے, تو بس پھر لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دل ہی دل میں سوچ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مشہور واقعہ نا کہ وہ بارش نہیں برس رہی تھی, تو لوگ اکٹھے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے, تو انہوں نے کہا وہ باہر میدان میں چلتے ہیں. تو امت جو تھی ان کے ساتھ تھی, دعائیں مانگ رہے ہیں. تو رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس مجمع میں سے وہ فلاں فلاں بندہ ہے, اگر وہ باہر نہیں آئے گا تو بارش نہیں برساؤں گا. تو اس بندے نے سوچا کہ یہ تو میرے اعمال ہیں. اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے, میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اچھا وہ رویا نہیں, وہ جناب آنسو بہائے نہیں, تو اسی لمحات کے اندر بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس وقت وہ میرا مبغوض بندہ تھا, میں ناراض تھا, اس وقت میں نے اس کا راز فاش نہیں کیا, اب کیوں کروں؟ تو ایک احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے. علامہ صاحب جیسے کہ روزہ ہے, آپ ہم جانتے ہیں کہ افطار کے وقت ہمیں بتایا کہ یہ خاص وقت ہے, اور اس وقت پہ رحمت خداوندی جو ہے وہ جوش پہ ہوتی ہے. تو عام 24 گھنٹے میں ہو رہی ہے قبول, مگر یہ خاص وقت ہے, اس وقت زیادہ قبول ہونے کا امکان ہے. اور بھی بے شمار اوقات ہیں. میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا دعا کے آداب کی کوئی اہمیت ہے, یا یہ ہے کہ دعا کا ایک ہی پیمانہ ہے, آپ کسی بھی وقت کسی بھی کیفیت کسی بھی حالت میں واقع کسی بھی حالت میں مانگیں اس کا لیول وہی رہے گا, یعنی کہ قبولیت کا پیمانہ وہی رہے گا؟ یا یہ ہے کہ آپ نے کسی خاص نماز کے تحت مانگی, آپ نے گڑ گڑا کر مانگی, آپ نے آنسوؤں کے تحت مانگی, آپ نے صدقہ خیرات کرتے ہوئے مانگی, آپ نے تہجد کے وقت مانگی, آپ نے افطار کے وقت مانگی, آپ نے فجر کے وقت مانگی, کیا اس سے فرق پڑتا ہے دعا کی طاقت میں؟ شاہ جی اگر یہ سارے سوالیہ میں استفہامی علامات اڑا دوں تو یہ سارا کچھ آپ نے بیان کر دیا ہے. اللہ کچھ خیر دے. بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. بلا شبہ دعا کی آداب ہیں. میرے سوال میں یہ بھی ان مقامات کی بھی ذرا نشاندہی فرمائیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. جی, قبولیت دعا کے اوقات بھی ہیں, خصوصی قبولیت کے اوقات بھی ہیں. میں لفظ میں کہہ رہا ہوں, خصوصی قبولیت کے اوقات بھی ہیں, مقامات بھی ہیں, اور آداب بھی ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے یہ سارا کچھ ہمیں سمجھایا اور فرمایا. جو ابھی آپ نے خود ان میں سے ایک چیز نشاندہی فرمائی نا اپنی باتوں میں, ارشادات میں, وہ یہ تھا کہ نبی پر فرماتا ہے ثلاث الدعوات لا ترد. 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کی دعا تو اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا. اللہ. اور میں فرمایا دعوت الصائم حتی یفطر. اللہ. روزے دار جب تک افطاری نہیں نہ کرتا اتنی دیر تک اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. دوسرا فرمایا دعوت المسافر. ایک روایت میں فرمایا دعوت المضطر, جو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی جس میں سرا کر کے آپ نے کلام بھی اپنا ماشاءاللہ پڑھا. بے قراری میں جب انسان دعا کرتا ہے, مظلومیت میں جب بندہ دعا کرتا, دعوت المظلوم تیسری روایت میں فرمایا. مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا, بے قرار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. اور تیسری مگر بات کہوں گا نا تو سچی بات ہماری روح کو راحت ملے گی. آقا فرماتے ہیں دعوت الوالد. جب والد اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا, آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. تو یہ قبولیت اس سے بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اوقات ہیں, جمعہ کے دن آپ نے فرمایا, اس طرح فرضی نمازوں کے بعد, تہجد کے ٹائم, اسی طرح شب قدر میں, اور اسی طرح ماہ رمضان کی جو جب ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا, اسی طرح حج بیت اللہ کے موقع پر, حرمین شریف فین میں, روضوں میں ریاض الجنہ میں, اسی طرح عرفات کے میدان میں, بہت سارے مقامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے اس وقت میں مقامات اس طرح. تو اسی طرح آداب کی بڑی اہمیت ہے. سب سے پہلا ادب یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. چونکہ یہ عبادت ہے, جیسے ابھی ہم نے وہ حدیث پاک بھی پڑھی, اور خود قرآن میں اللہ فرمانے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یا عبادت سے مراد دعا ہے, تو اللہ نے خود بھی دعا کو عبادت قرار دیا. اور جو عبادت ہے نا اس میں اخلاص ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص کر تیری ہی عبادت کرتے, خاص کر تجھ سے ہی مدد مانگتے. اگر دعا میں اخلاص نہ ہوا تو دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری بات یہ, جب دعا کریں
تو پورے دل کو حاضر کر کے دعا کریں. میرا سوال یہ تھا, اس پہ بھی ذرا بیان فرمائیے گا کہ اس اخلاص کو کیسے پیدا کیا جائے. جی, اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے ابھی میں یہ جو ابھی دوسری بات کرنے لگا تھا, وہ اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے. ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب لاہ غافر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. دیجئے میں نعت شریف لے کے پھر اسی طرف آتا ہوں, اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے ارکان کی, اس پہ شعر سنتے چلیے, لطف لیں گے آپ. مجھے یقین ہے, میرے ایک شاعر دوست نے کہا کہ یہاں بھرم کا لفظ بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا نہیں, بھرم نہیں لگتا, یہاں یقین ہے. مجھے یقین ہے وہ تھام لے گا بھرم رکھے. مجھے گمان ہے, کہا. میں نے کہا نہیں, گمان نہیں ہے, یقین ہے. مجھے یقین ہے وہ تھام لے گا بھرم رکھے گا. یہ مان ہے تو دیے جلائے ہیں آندھی. بالکل بالکل. یہ مان ہے تو دیے جلائے ہیں آندھیوں میں. وہ مان ہی تو تھا نا کہ 313 جو تھے کس کے آپ سمجھے مقابلے میں نکل گئے. وہ مان ہی تھا, وہ مان ہی تھا. مگر آپ نے بڑی عمدہ بات کی تھی کہ تدبیر جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ خالی دعا اور دعا کے ساتھ تدبیر کی کتنی اہمیت ہے. حضرت کچھ سنا دیجئے, پروگرام بڑی اہم موڑ میں داخل ہو گیا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی پڑھتے ہیں جولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں. کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں, بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلٹے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلٹے ہیں.
قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلٹے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلٹے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو پیغام رمضان نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن۔ گفتگو ہو رہی ہے دعا کی فضیلت کے حوالے سے۔ علاوہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی۔ علامہ صاحب، دعا مانگنے کے حوالے سے، یا کسی وسیلے سے دعا مانگی جائے یا پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ کسی وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ مزارات پر جا کر بھی دعا مانگتے ہیں، اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ وسیلے سے دعا مانگنا بہتر ہے، ڈائریکٹ دعا مانگنا بہتر ہے؟ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں دعا مانگنے؟ دیکھیں جی، دونوں طریقوں سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالکل آپ کے قریب ہے اور آپ بالکل اس کے قریب ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ آپ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ایک غار میں گئے، یعنی طوفان آیا، بہت تیز طوفان تھا، آندھی تھی، غار میں چلے گئے، وہ غار آگے سے بند ہو گیا۔ تو جو 3 لوگ تھے اندر غار میں، انہوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگی۔ پہلے نے کہا یا اللہ، میں ایک دن بکریاں چرا کے لے کر آیا تھا، بکریوں کا دودھ پہلے والدین کو پلایا، بعد میں بچوں کو پلایا، یعنی وہ ضعیف العمری کے اس نہج پہ تھے والدین، تو حسن سلوک کا بتایا کہ میں نے پہلے والدین کو دیا۔ تو اگر یہ میرا عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہوا، مقبول ہوا، تو آپ میری دعا قبول کیجئے، اور غار کے دھانے کے اوپر جو ایک پتھر ہے اس کو ذرا تھوڑا سا رستہ بن جائے، دعا کی اللہ سے۔ اور دوسرے نے کہا یا اللہ، میری چچا زاد بہن تھی، میری کزن تھی، تو میں چاہ رہا تھا اس سے میں برائی کروں، لیکن اس نے مجھے اللہ کا واسطہ اور وسیلہ دیا اس وقت، تو میں خوف خدا میں آ گیا۔ وہ عمل جو ہے نا، وہ گناہ کا جو عمل تھا، میں اس سے باز اگر رک گیا، وہ صرف تیری رضا کے لیے وہ عمل تھا۔ اور اسی طرح جو تیسرا انسان تھا، اس نے بھی کہا یا اللہ، ایک شخص تھا، اس نے میرے پاس مزدوری کی اور وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں اس کی مزدوری کو بزنس میں، کاروبار میں لگایا، ایک وقت آیا میں نے سارا کچھ اس کو دے دیا۔ تو جو اگر یہ عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہوا تو اس کی برکت سے آپ اس کو ہٹا دیجئے، تو تینوں کی دعا قبول ہوئی۔ تو عمل صالح کے ساتھ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اور اللہ سے ڈائریکٹ بھی آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس میں ایک میں بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، ہم اپنی اولاد کو اس دعا میں شامل کریں۔ اگر آج والدین اپنی اولاد کو اپنی دعا میں شامل کریں گے تو یہی جو اولاد ہے کل کو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہے گی۔ اگر آج آپ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگتے تو کل آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے لیے دعا نہیں مانگیں گے۔ اور ابھی شاہ صاحب بڑی پیاری باتیں بتا رہے تھے کہ دعا کی قبولیت کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے بہت ساری جو ایسے ذرائع ہیں، ایسے مکان ہیں، ایسا بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے اوقات ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعا کے قبول نہ ہونے کا ایک مین سبب جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے وہ ہے رزق حرام۔ رزق حرام، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے کہہ رہے ہیں یا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو آج جو ہے نا رزق حلال کی وجہ سے، رزق حلال کی وجہ سے دعائیں قبول ہوگی۔ تو رزق حلال کھانے سے پہلے شاہ صاحب رزق حلال ہم نے کمانا ہے، رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں، تو پھر دیکھیں کہ کیسے انسان مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ وسیلہ تو ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور ایک موضوع یہ ہے کہ جیسے اس حوالے سے علامہ صاحب نے گفتگو کی، میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گا کہ جیسے آپ اپنی والدہ سے کہتے ہیں، والد کے حوالے سے تو بڑا واضح آیا ہے، اور پھر وہ وضاحت بھی آئی ہے کہ چونکہ دل ذرا سخت ہوتا ہے تو جب یہ دعا کرتا ہے تو پھر بہت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے۔ تو ماں کا تو اتنا نرم ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کام ہی یہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے بعض اوقات ہم اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں، بعض اوقات دوست احباب سے کہتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، تو کوئی سوچتا ہے کہ بھئی علامہ صاحب بہت نماز پرہیزی آدمی ہیں، کردار کے بھی مجھ سے بہتر ہیں، تو بھئی علامہ صاحب سے ریکویسٹ کی جائے، کام میرا ہے مگر شاید علامہ صاحب اس دعا کو جب کریں گے تو باری تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ پورا جو فلسفہ ہے اس کو آپ کیسے کریں؟ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے اس سوال کی۔ میں عرض کرتا ہوں شاہ جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔
آپ سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون جی تھا؟ کون؟ کائنات آپ کے لیے، کائنات آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے، جیسے میں پہلے کہا قد نرا تقلب وجهك فی السماء، آقا نے بھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے، جی آپ نے تو ابھی دعا بھی نہیں مانگی تھی، صرف دل میں تمنا تھی کہ بیت المقدس کی بجائے ہماری نمازوں کی قبلہ بیت اللہ بن جائے، تو آنکھیں نگاہ نظر ادھر اٹھائی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی نظریں اٹھانا دیکھی، سبحان اللہ، جائیے ہم نے قبول فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر اس کے باوجود آپ نے امت کو سبق جو دیا نا اپنے اسوہ حسنہ سے، وہ کیا دیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے آپ کی ہر ادا کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اجازت لینے کے لیے اور ملاقات کے لیے، عرض کرتے ہیں آقا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں جو فرمایا نا، ذرا سنیے شاہ جی، اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ آقا فرماتے ہیں لا تنسانا فی دعائک یا اخیہ، اور ایک روایت کے الفاظ اشرکنا فی دعائک یا اخیہ۔ سبحان اللہ۔ اشرف بہن فرمایا کہ میرے چھوٹے بھائی، یا اخیہ کا ترجمہ ہے، میں اس کے پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں میرے چھوٹے ویر، میرے چھوٹے بھائی بیت اللہ میں جاؤ نا، اللہ کے گھر میں جاؤ طواف کی حالت میں احرام باندھے ہوئے، تو اس موقع پر ہمیں اپنی دعا میں بھول نہ جانا۔ اللہ کون کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں لا تنسانا فی دعائک، اپنی دعا میں ہمیں بلا نہ دینا۔ دوسرے الفاظ کا ترجمہ اشرکنا فی دعائک یا اخیہ، میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھائی، مجھے وہاں اپنی دعا میں شریک رکھنا۔ تو نیک لوگوں سے دعا کی اپیل کرنا، یہ تو میرے محبوب کی سنت مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا، جی جی جی، بڑا بارش نہ ہوئی، ہاں، تو لوگوں نے آ کے شکایت کی امیر المومنین، فصلیں جل گئیں، چارہ ختم ہو گیا، مویشی مر رہے ہیں، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اللہ سے عرض کیجیے اللہ بارش فرمائے، نازل خلیفہ فرمائے۔ وقت ہے اس وقت۔ تو آقا نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا امیر المومنین نے کہ ہم کل نکلیں گے اور جائیں گے نماز استسقاء پڑھنے باہر صحرا میں۔ صحرا میں جب گئے نا، صفیں باندھ دی گئی، ہزاروں لوگ تھے۔ جب نماز کا ٹائم آیا نا، امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا ٹائم آیا، تو شاہ جی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت عباس ابن عبد المطلب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان، آپ کے والد گرامی سردار عبداللہ کے بھائی ہیں، اور آپ کے دادا کے بیٹے ہیں، آپ کے چچا جان ہیں، ان کو پکڑ کے لا کے مصلی پہ کھڑا کر کے جو الفاظ کہنا، وہ ذرا سنیے۔ کہتے ہیں اللہم، حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو دل پہ خود بخود وارد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب کیا کہنے، کیا کہنے، اثر، سبحان اللہ۔ سمجھے گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے،
ठहरो ठहरो के है वो जुल्फ हटाने वाले। और शाह जी एक दिल की हसरत कि जब मैं सरकार आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे जाऊं और जब अपने वतन वापस लौटने लगूं तो काश सरकार मुझे वापस बुला ले। जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें आका, जो ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे आका लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले। लौट आओ लौट आओ लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले। दोनों आलम में कोई आप सा कारी नहीं। दोनों आलम में कोई आप सा कारी नहीं। नोके नेज़ा पे कुरान सुनाने वाले। नोके नेज़ा पे कुरान सुनाने वाले। अब तो दोज़ख का कोई खौफ नहीं है हाकिम। आ गए हम को जहन्नम से बचाने वाले। मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा, यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। आपको ख्वाब में देखा तो मुकद्दर जागे।
उठा, नात पड़ी रो दिया, लिपटा चूमा। मैं बताता हूँ तुम्हें इश्क़ नवर्दी क्या है। एक आहट के लिए सारा मदीना चूमा। मंजिले रहती है सीने में मुज़फ़्फ़र मेरे। वो जिधर से भी गए मैंने वो रास्ता चूमा। सुभान अल्लाह, वो जिधर से भी गए मैंने वो रास्ता चूमा। अतर नवीद कौसर साहब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुआ की फजीलत के हवाले से जी बात पूरी उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे। और ख़ास तौर पर बुखारी साहब से जो है वो मुझे अम्बिया कराम की दुआओं के हवाले से पूछना है कि अम्बिया कराम जो है वो किस किस्म की दुआएं जो है वो किया करते थे। लेकिन उससे पहले शाह साहब, आप दुआ पर ही एक नज़म के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो अगर आप सुना दें तो वो शुरू में जो मैंने कोट किया हाँ जी, था, बिल्कुल शुरू में जो मैं आप- बोला जी शाह जी, वो है तो बुनियादी तौर पर कुरान की आयत से ही उसको, यानी कि उसकी खुशबू वहीं से ली है। अच्छा। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा वो यकशिफुस सू, कि वो कौन है जो बेकरार शख्स की दुआ कबूल फरमाता है जब वो उसे पुकारे और तकलीफ दूर फरमाता है। जैसे कि इसका तर्जुमा है, अच्छा, तो बेकरारी में सदा दे मैं तेरी सुन लूँगा, बेकरारी में सदा दे मैं तेरी सुन लूँगा, रो के बस हाथ उठा दे मैं तेरी सुन लूँगा। दोबारा शाह जी, दोबारा जी। बेकरारी में सदा दे मैं तेरी सुन लूँगा, रो के बस, वही जो फलसफा है जी, दुआ जी। का, रो के बस हाथ उठा दे हाय, हाय। मैं तेरी सुन लूँगा। सुभान अल्लाह, गर नदामत से तेरी खुल नहीं पाती है जुबां, ओए ओए गर नदामत से तेरी खुल नहीं पाती है जुबां, तू फकत होंठ हिला दे मैं ओए तेरी ओए, सुन लूँगा। बस सुभान अल्लाह। तू फकत होंठ हिला दे मैं तेरी सुन लूँगा। शिद्दत गम से निकल पाती नहीं गर आवाज़, शिद्दत गम से निकल पाती नहीं गर आवाज़, मुझको खामोश सदा दे सुभान अल्लाह, मैं तेरी सुन लूँगा। सुभान खामोश सदा भी होती है। जी हाँ, जी हाँ। और मजलूम की जी, क्या जी, सदा जी, होती जी, है? खामोश सदा होती है। बाज़ औक़ात मजलूम को बोलने की भी इजाज़त नहीं होती। शिद्दत गम से निकल पाती नहीं गर आवाज़, मुझको खामोश सदा दे मैं तेरी सुन लूँगा। और वो उस हवाले से था कि एक जरसूमे ने गर याद दिला दी तो मुझे, एक जरसूमे ने गर याद, जो कोविड का वो है, एक जरसूमे ने गर याद दिला दी तू मुझे, बस यही रो के बता दे मैं तेरी सुन लूँगा। सुभान अल्लाह। बस यही रो के बता दे मैं तेरी सुन लूँगा। इतना मायूस ना हो, शेर सुनिएगा, इतना मायूस ना हो, इतना भी बेबस नहीं तू, आहा, इतना मायूस ना हो, इतना भी बेबस नहीं तू, दिल में एक हश्र उठा दे मैं तेरी सुन लूँगा। वाह 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 वाह। इतना मायूस ना हो, वाह, वाह। इतना भी बेबस नहीं दिल तू, में एक- दिल में एक हश्र उठा दे वाह, मैं तेरी सुन लूँगा। बेकरारी में सदा दे मैं तेरी सुन लूँगा, सुभान अल्लाह, रो के बस हाथ उठा दे सुभान मैं तेरी सुन लूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। दुआ के उसी पे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। या। अच्छा बुखारी साहब, आपसे जिस तरह कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि अम्बिया कराम जो दुआएं किया करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं किया करते थे, और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत को ताक़ीद किया करते थे ख़ास दुआएं करने की, वो क्या? देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जो तज़किरा मुबारका किया है, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिफ़ुआदिक वजाअका फ़ी हाज़िल हक़्क़ व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाते हमने उनकी बातें तुम्हें सुनाई इसीलिए कि तुम्हें वहाँ से सूल ज़िंदगी मिल जाए, कि तुमने भी ज़िंदगी इसी अंदाज से गुजारनी। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना
لنکونن من الخاسرین، خطا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اللہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکر میں کوئی سائر راہ دکھلائیں کسی کو راہ روے منزل ہی نہیں. آؤ جتنے بھی گناہ لے کر آؤ، الطائی من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسے کر دوں جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا صرف گناہ کئی دفعہ میں معاف نہیں کرتا بلکہ گناہوں کے رجسٹروں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. توبہ کرنا بس تمہارا کام. دوسرا حضرت نوح علیہ السلام، طوفان آیا ہوا، کشتی میں بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا اللہ ہم پریشان ہیں، طوفان میں پھنسے ہوئے، ہمیں منزل مقصود پہ پہنچانے والا سے تیرے سوا کوئی نہیں، تو اس طرف. تو یقیناً ایک مسلمان کو اپنی مصیبت کے ٹائم اللہ کو پکارنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قربان چاہیے، انی مہاجر الی ربی، اللہ کی طرف جا رہے، بڑھاپا آ گیا، اللہ کی تبلیغ کرتے کرتے، دین سناتے سناتے، لوگ کی طرح سے مخالفت سہتے سہتے، تو اللہ سے کیا کہا، یا اللہ حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر. جب اولاد چاہیے اللہ کی بارگاہ میں آؤ. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. حضرت ایوب علیہ السلام، میں قربان جاؤں، اللہ نے ان کی آزمائش کی، وقت کے پیغمبر اور سب سے زیادہ مالدار، لیکن اللہ نے آزمائش کی، ساری چیزیں ختم ہو گئی، خود بیمار ہو گئے. 18 سال تکلیف میرے، 18 سال کے بعد دیکھا میرے جو 2 ساتھی بڑے خاص الخاص یہ بھی مایوس ہو رہے ہیں. بیوی جو بڑی وفادار تھی وہ بھی پریشان ہو رہی. تب اللہ کے پیغمبر نے، بیوی نے ایک دن کہا دعا کرے، کہ 70 سال ہم نے خوشحالی کے گزارے، اگر اللہ 70 سال ہمارا امتحان لے تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، یہ امتحان. لیکن ان کی خاطر ہاتھ اٹھا کے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. شاہ جی ایک یہاں میں بات کہتا ہوں، پیغمبر کہنا یہ چاہتے اللہ مجھے شفا دے دے. عربی زبان میں، عربی گرامر کے لحاظ سے شفا دے دے، یہ امر کا صیغہ بھی وہی ہے. کسی کو آرڈر دیں تو یہی لفظ ہے، دعا کریں درخواست کریں تب بھی یہی لفظ ہے. اسلوب جو ہے نا سیاق و سباق وہ واضح کرتا ہے. لیکن چونکہ وہ ایک ہی لفظ تھا جس میں آرڈر کا پہلو بھی ہے، درخواست کا پہلو بھی ہے، مگر نبیوں کے اللہ کی بارگاہ کے آداب پہ قربان جاؤں. یہ نہیں کہ اللہ مجھے شفا دے، کیا کہا ادب کی وجہ سے، یا اللہ مجھے تکلیف آئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو اس سے بڑھ کے رحم کرنے والا کوئی نہیں. بس اس میں سارا کچھ کہہ دیا. اللہ نے پھر شفا عطا کی فوری طور پر. دعا میں بہت ذاتی بات ہے مگر وہ ہمیشہ پروگرام سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ ضرور رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب اللہ نے نبوت کا فرمایا کہ اب شروع کرو، فرعون کے پاس جاؤ، تو فوراً اللہ سے کہا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یا اللہ یہ اتنا بڑا کام، اتنے بڑے ایک ظالم جابر سے میں نے جا کے ٹکرانا، تو میرا دل بڑا بنا دے. یہ اس کا ترجمہ رب اشرح لی صدری. اور یہاں میں اپنے محبوب پیغمبر کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. جب ان کی باری آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پھر بھی ایک باقاعدہ ریاست تھی، باقاعدہ ریاست کا سربراہ تھا. اور میرے محبوب کے سامنے ایک نہیں کتنے ہی سردار تھے، بے قاعدہ ریاست تھی. جیسے ایک علاقہ غیر ہوتا ہے اس طرح کا سرداری نظام تھا. اتنے سرداروں کے سامنے میرے آقا جا رہے ہیں. ابھی ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں مانگی تھی، اللہ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک. میرے محبوب ہم نے آپ کا دل سب سے بڑا بنا دیا، ہم نے آپ کا دل بڑا سب سے بنا دیا. تو یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی دعائیں ہیں ان میں ایک جامع دعا آپ نے ہمیں سکھائی ہے. آپ کی وساطت سے اللہ نے آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے ہمیں عطا کی. وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ میں 2 جہانوں کی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا نہیں، دنیا اور آخرت دنیا بھی چاہیے ہمیں. دنیا نہیں ہے تو نہ حج کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ کفالت الایتام کر سکتے ہیں، نہ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، نہ بر الوالدین کر سکتے ہیں، نہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ مدرسہ چلا سکتے ہیں، نہ مستشفیٰ ہسپتال بنا سکتے ہیں، نہ پل بنا سکتے ہیں. یہ سارے خیرات کے کام جو ہے نیکیوں کے کام، معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے کام، اچھی ریاست چلانے کا کام، یہ پیسے صرف دنیا سے چلتا ہے. اس لیے کہا یا اللہ میں دنیا بھی عطا کر اور یا اللہ میں آخرت بھی عطا کر. تو ہمیں بحیثیت مسلمان کثرت سے اس دعا کو مانگنا چاہیے. اعتدال. جی اعتدال. اچھا علامہ صاحب، اب ایک بڑا اہم موضوع آخر میں جو میں آپ دونوں کی طرف آپ سے اب میں آغاز کروں گا اس کا، کہ دیکھیے ہمیں یہ بھی اس فلسفے کو بھی سمجھنا ہے کہ بدر کے موقع پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تیاری ہے مگر اس کے ساتھ پھر ہاتھ اٹھا فرمایا کہ آج اگر سبحان اللہ یہ ناکام ہو گئے، جو آپ نے کہا نا مان، وہ یہ مان تھا، مگر اس کے ساتھ ایک تیاری بھی ہے. پھر اقبال کا اس پہ وہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار.
ابھی جو علامہ صاحب نے شکوہ کا جو جواب شکوہ کا جو پڑھا نہیں، اس میں آگے چل کے کہتے ہیں نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کیا بات، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. سبحان اللہ. تو یہ دعا کے ساتھ جو تدبیر ہے، ذرا میں چاہوں گا کہ آپ دونوں شخصیات ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ بھئی آپ دعا کیے جا رہے ہیں لیکن آپ پڑے ہوئے ہیں بستر میں، آپ دعا کی جا رہے ہیں مگر اس جانب آپ سفر ہی نہیں کر رہے ہیں، تو سفر منزل کیسے آئے گی؟ ذرا اس کو بھی بیان فرمائیے کہ دین عمل کیسا ہے. چھوٹی عمر کے تھے معاذ محبت، چھوٹی عمر کے تھے، آپ انہیں بھی ساتھ لے کر آئے. اس لیے جب وہ لے آئے نا تو اب وہ دعا شروع ہوئی. اللہ سے جو کہا نا وہ ذرا سنیے. کہا اللہم ان تہلک ھذی العصابہ فلا تعبد فی الارض ابدا. یا اللہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا. یہ جو 313 یہ میرا کل سرمایہ ہے. اگر آج یہ میری پونجی ہے زندگی کی، میں نے ان پہ محنت کی ہے، میں نے ان کی تربیت کی ہے، میں نے ان کی تعمیر شخصیت کی ہے. تو میں یا اللہ جو کچھ لا سکتا تھا میں لے آیا. اب مجھے ان کی زندگی چاہیے. مجھے سپاہ سالار یہ ہوتا ہے جو اپنے بندے مرواتا نہیں ہے، ان کی زندگی بچاتا ہے، سلامتی چاہتا ہے. یہ نہیں کہ یا اللہ نے کوئی شہید کر دے جنت میں بھیج دے. کہا نہیں، اللہ مجھے ان کی زندگی چاہیے تیرے دین کی بقا کے لیے، اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے. مجھے یہ بندے زندہ چاہیے، ان کی سلامتی چاہیے. قربان جانبی پر رو رو کے جب دعائیں کر رہے تھے نا، پھر اللہ نے آسمان سے فرمایا، اس دعا کو سن کر فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اور ابو صدیق فرماتے آپ دعا کرتے کرتے کبھی بے تابی میں اس طرح میں آپ نے لفظ بولا مستر، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی آپ سجدے میں چلے جاتے تھے. اس طرح دعائیں ہو رہی تھی. اور کہتے ایک دفعہ بدر حق و بادل کے درمیان ایک بالکل فرقان تھا نا، حق و بادل کا فرق کرنے والا ایک باضابطہ پہلا مارکا تھا. فرماتے ایک موقع آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نبوت، چادر مبارک وہ کندھوں سے نیچے گر گئی. میں بھاگ کے اندر آیا، میں نے اس کو جھاڑا، صاف کر کے میں نے کندھوں پہ ڈالا. کہا اللہ کے سو مطمئن ہو جائے، اللہ ضرور مدد کرے گا. مگر آقا کا ادھر تعلق جڑا ہوا تھا. فرمایا اللہ تیری مدد، اللہم نصرک الذی وعدتنی، اللہ تو نے میرے ساتھ وعدے کیے ہوئے. اللہ نے آسمان سے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. میرے محبوب تم آپ پریشان نہ ہو، میں نے 1000 فوجی جبریل کے ذریعے بھیج دیے. آپ نے پھر دستک جاری رکھی، کہا بثلاثۃ آلاف، میرے پیارے خوش ہو جا، میں نے 3000 بھیج دیے. آقا نے پھر بھی دروازہ نہیں چھوڑا. اللہ فرماتے بخمسۃ آلاف، میرے محبوب نے 5000 فوجی اپنے آسمان سے بھیج دیے. آقا نے پھر کہا نہیں اللہ تیری مدد چاہیے. اب اللہ نے پتا کیا فرمایا آخر میں، آئے ہائے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. میرے پیارے تیری دعا پہ میں نے 1000 بھیجے، تیری دعا پہ پھر میں نے 3000 پورے کر دیے، تیری دعا پھر جاری رہی، میں نے 5000 پورے کر دیے. اب سن میری بات، تیری دعا پھر جاری، انی معکم، میں اللہ خود بھی آ رہا ہوں. میرے اللہ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ خود بدر میں آ رہا ہوں. وہ جو آپ نے شعر پڑھا کیا شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر. وہ فضائے بدر کیا تھی؟ پہلے اسباب مہیا کیے، پہلے فوج تیار کی. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ. جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے نا، جو تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، جتنا تمہارے اندر ٹیکنالوجی ہے، اس کو تو صرف کرو نا، اسے قربان کرو، اسے نچاور کرو. تم وہ فضائے بدر یہ تھی کہ اسباب سارے جو کچھ تھے پورے کر دیے. پھر اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، اللہ سے دعائیں. کیا کہنے بھائی صاحب، کیا روح پرور اور ایمان افروز صورت پیغام جو ہے اختتام میں جا نہیں سکتا تھا. اور بڑا یوتھ کے لیے ہمارا بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ پہلے اسباب پیدا کیے جائیں اور اس کے بعد، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک رویہ ہوتا ہے کہ وسائل کے نہ ہونے کا رونا جو ہے وہ رویا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ شاید اس لیے ہم کامیاب نہیں کیونکہ وسائل نہیں ہیں. تو وسائل بھی آپ نے خود ہی پیدا کرنا. درست کہہ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج جو ہے وہ اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، جزاک اللہ. بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی، بے پناہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا ہم سب کو بھی. ہم تو بہت ہی آپ سے علامہ حسین الرحمان صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آتن نوید کوثر صاحب ہمارے دوست کے بیٹے ہیں، سرگودا تشریف لائی ہیں، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور بس اب آپ اختتام کی طرف بڑھیے. بالکل، غوری صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور ساتھ جانے سے پہلے ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول کا ہدیہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ. تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری جناب
کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں۔ بنا کے حسن سراپا کہہ دیا رب نے، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں، تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں۔ تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری نظر نے مجھے کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری عنایت اتنی ہے کہ حساب نہیں، تیری عنایت اتنی ہے کہ حساب نہیں۔ خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، اور کہا حبیب سے تجھ سے کوئی حجاب نہیں، کہا حبیب سے تجھ سے کوئی حجاب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب